السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عدالت اگلی پیشی کا وقت دے دے گی اور وہ فائنل پیشی بھی ہوگی اگر اس میں عروج کوئی ٹھوس ثبوت پیش کر سکے کہ واقعی وہ وقار اور مہرین کی بیٹی ہے تو پھر کیس اس کے حق میں ہو جائے گا، ورنہ پھر ساری جائیداد سے اسے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ عروج تو جب گھر جاتی ہے تو اس بات پر بہت ہی زیادہ پیچ و تاب کھاتی ہے کہ کس طرح سے وسائی کو بھی ادریس نے چور قرار دے دیا، جس عورت نے 30 سال اپنے اس گھر کو دیے، اسی عورت پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ گھر میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتی رہتی تھی اور آخر میں بھی ہم نے اسے گھر سے چوری کی وجہ سے ہی نکالا، ہاں اس لیے پولیس میں کیس نہیں کیا کہ اس نے بہت سال ہمارے گھر کی خدمت کی ہے۔ اور مہرین کو بھی پاگل قرار دے دیا کہ پاگل کی گواہی کی تو کوئی ویلیڈیشن ہی نہیں ہوتی۔ عروج کا وکیل کہتا ہے کہ ہم جو بھی گواہ یا پھر ثبوت پیش کرتے ہیں تو ادریس وغیرہ کے وکیل نے اس سے ریلیٹڈ پہلے ہی ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ جمع کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ثبوت یا گواہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب اگلی پیشی پر کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آنا ہوگا تاکہ ہم یہ کیس جیت سکیں۔ عروج بہت غمزدہ ہوگی اور ماسٹر شعیب سے کہے گی کہ وہ لوگ اتنے مکار نکلیں گے، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اب تو مجھے خود سے بھی گھن آنے لگی ہے کہ میں سلمان جیسے مکار آدمی کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اتنے سال میں نے اس کی بیوی بن کر اس گھر میں گزار دیے، جو دولت کے لیے اتنا لالچی ہے کہ اسی عورت کو پاگل کہہ دیا جس نے اسے پالا ہے اور اپنی وفادار ملازمہ کو چور قرار دے دیا۔ ماسٹر شعیب عروج کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ دنیا ہے، یہ ایسے ہی چل رہی ہے، یہاں پر اکثر لوگوں کا دین ایمان صرف دولت بن چکی ہے اور ایسے لوگ مال و زر کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے اخلاقی اصول کو خاطر میں نہیں لاتے۔ سلمان اور ادریس کو تو یہ ٹینشن بھی ہے کہ ماسٹر شعیب تو غریب سا ہے اور عروج کی اتنی سیلری تو نہیں ہوگی کہ اس نے اتنا مہنگا وکیل رکھا ہوا ہے، آخر اتنے پیسے عروج کے پاس آئے کہاں سے؟ سلمان کے ذہن میں اپنا دوست ناصر آتا ہے اور اسے 100% یقین ہو جاتا ہے کہ اس وقت عروج کو جو فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے وہ ناصر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تو اسے تو ناصر پر شدید غصہ آتا ہے کہ میں نے ایسے لڑکے کو اپنا دوست بنایا ہی کیوں، اور میں اس سے اپنے سارے راز بھی شیئر کرتا رہا، تو وہ غصے کے عالم میں ناصر کے آفس پہنچ جائے گا اور ناصر سے جھگڑا کرے گا کہ یہ سارا پیسہ تمہارے آفس سے جا رہا ہے نا عروج کے کیس کے لیے، کیونکہ اس مفلس اور فقیر ماسٹر شعیب کے پاس تو اتنے پیسے ہیں بھی نہیں کہ وہ اتنے بڑے کیس پر پیسے لگا سکے اور اتنا مہنگا وکیل ہائر کر سکے۔ ناصر اس کے اس بیکار سوال کا تو کوئی جواب نہیں دے گا، لیکن یہ ضرور کہے گا کہ سلمان اس وقت جو مفلس ہے نا وہ تم ہو، بالکل ٹھیک سنا ہے، تم ہو مفلس جس کے پاس نہ سچے رشتے ہیں اور نہ سچا دوست، کیونکہ سلمان کے جو پیرنٹس ہیں وہ تو پہلے ہی پتا ہے کہ صرف دولت کی لالچ میں ہی اپنے بیٹے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں کہ اس کے تھرو ہمیں عروج کی دولت آرام سے مل سکتی ہے، ورنہ اگر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اتنے ہی سنسیئر ہوتے تو اسے بچپن میں ہی مہرین کی گود میں کس لیے دے دیتے، اپنے بیٹے کو اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھتے۔ اب شائستہ تو بہت خوش ہے کہ وسائی پر بھی چوری کا الزام لگ چکا ہے اور اس کی گواہی کی کوئی اوقات نہیں رہی اور مہرین کو بھی پاگل قرار دے دیا گیا ہے تو اس کی گواہی بھی کوئی نہیں مانے گا، تو وہ تو خوشی سے ناچ اور گا رہی ہوتی ہے اور تصویر کو فریم کروا کے رکھ دیتی ہے جس میں عریج مہرین اور وقار کے ہاتھوں میں ہے۔ تو شائستہ کو اب یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ عدالت میں یہ بات ہو چکی ہے کہ جب عروج بہو بن کر ان کے گھر میں آئی تب اسے پتہ چلا کہ وقار اور مہرین صاحب کی ایک بیٹی بھی تھی جو کار حادثے میں گم ہو گئی تھی، اور وقار صاحب نے مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد اس کے نام کر دی تھی، اور پھر عروج کے دل میں لالچ آئی اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی وہ بیٹی بن کر ان کے سامنے آ جاؤں، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ سارے ثبوت جمع کرنے شروع کر دیے جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ بچی جو 22 سال پہلے گم ہوئی تھی دراصل وہ میں ہی ہوں، اور مقصد اس کا صرف یہ دولت اور کاروبار ہتھیانا تھا۔ تو شائستہ تو بڑی خوش ہے کہ ان کے تو تمام ثبوت اور تمام گواہی بیکار چلے گئے ہیں اور اسے لگ رہا ہے کہ اس وقت ہمارا کیس سٹرونگ ہے، تو وہ تصویر کو ادھر ادھر لے کر پھر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب یہ تصویر بھی دل کرتا ہے کہ عروج کے ہاتھ میں دے دوں اور اسے کہوں لو یہ تصویر اور اس کو پیش کر دو عدالت میں، کیونکہ عدالت اب اس تصویر کو بھی نہیں مانے گی
تو جا کر کہہ دو عدالت میں کہ یہ جو تصویر میں چھوٹی بچی ہے یہ میں ہوں، اور اس طرح تمہیں لگتا ہے کہ تم اس ساری دولت جائیداد کی مالک بن جاؤ گی۔ ادریس بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سلمان بہت سمجھدار ہے، اس نے اس کیس کو اس طرح سے سٹرونگ کیا ہے کہ عروج اور مہرین اصل مالک ہوتے ہوئے بھی جھوٹے بن گئے اور ہم لوگ مالک نہ ہوتے ہوئے بھی سچے بن گئے۔ تو اگلی پیشی پر سلمان اور ادریس تو پورے کانفیڈنس سے جائیں گے اور شائستہ کو بھی خوشخبری دے کر جائیں گے کہ آج ہم ساری جائیداد کے باقاعدہ قانونی طور پر مالک بننے والے ہیں، لیکن ان کے ارمانوں پر بہت جلد پانی پھر جائے گا، کیونکہ جب وہ عدالت پہنچیں گے تو عروج اس بار ایسے ثبوت کے ساتھ آئی ہے جو کہ ہم پچھلی کافی ایپیسوڈ سے کہہ بھی رہے تھے کہ یہ ثبوت عروج اور مہرین کو پیش کرنا چاہیے عدالت میں، بلکہ جج صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ عروج یہ ثبوت پیش کرے۔ جی ہاں، وہ ثبوت ہے ڈی این اے رپورٹ عروج کی، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عروج ہی مہرین اور وقار صاحب کی بیٹی ہے۔ تو عروج کا وکیل وہ ڈی این اے رپورٹ جج صاحب کے سامنے رکھے گا اور کہے گا کہ آپ خود پڑھ لیں کہ عروج ہی مہرین کی سگی اولاد ہے۔ تو سلمان اور ادریس کے چہرے سے تو ہوائیاں اڑ جائیں گی اور وہ حیران پریشان دیکھتے رہ جائیں گے، اور اس سے بھی زیادہ حیران پریشان تو تب ہوں گے جب عروج کا وکیل جج صاحب سے کہے گا کہ دوسری میڈیکل رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہرین بی بی مینٹلی بالکل فٹ ہیں، ذہنی طور پر پاگل نہیں ہیں جیسا کہ ادریس صاحب اور سلمان صاحب نے ان کے اوپر الزام لگایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہرین صاحبہ نے جو گواہی دی وہ بھی بالکل ویلڈ ہے، جو کہ آلریڈی عدالت کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ میں تو جج صاحب نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، لیکن اب ان تمام ثبوتوں کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ جج صاحب مہرین اور عروج کی فیور میں ہی اپنا فیصلہ سنائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جج صاحب کو چاہیے کہ سلمان، ادریس اور شائستہ پر 420 کا کیس بنا کر ان کو حوالات میں بند کروائیں، جنہوں نے اتنے عرصے دوسروں کی دولت اور کاروبار پر غلط قبضہ کیے رکھا، اور اس کے بعد ان کے اوپر جھوٹے الزام بھی لگائے کہ وہ ذہنی طور پر پاگل ہے، وہ چور ہے، صرف اور صرف دولت کی لالچ میں۔ اور عروج کو بھی چاہیے کہ سلمان سے طلاق لے کر سلمان کے دوست ناصر سے شادی کر لے، کیونکہ اس نے برے وقت میں عروج کا ساتھ دیا اور ہمیشہ اس کی ہمت بندھائی۔ عروج کی وجہ سے اس کو کاروباری نقصان بھی ہوا، لیکن اس نے انسانیت کو پریفرنس دی اور پیسے کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اور عروج جب اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ماسٹر شعیب اور نسیمہ کو بھی اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ وہ لوگ بھی ہمیشہ مشکل میں اس کے کام آتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان سب باتوں سے متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔